جو وہ ایک سوشل میڈیا پہ آپ کا سین اچانک وائرل لیا، ہاؤ ڈڈ یو ٹیک دیٹ؟ میں کہوں گی کہ وہ ایک مشکل دن بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک ریلیز تھا سب کے لیے. کسی نے کہا کہ یہ شاید پہلی ایک ہی دفعہ میں ہوا ہوگا، یہ سین 7 دفعہ ہوا، رات کے 2 بجے تک ہوتا رہا. تو بائی دا 7th ٹیک ہم سب گر کے ختم ہو گئے تھے. ہم سب ایکچولی جینونلی رو رہے تھے. مایاز موم، دا وے شی اسٹوڈ فار ڈاٹرز، دا وے شی پروٹیکٹڈ دیم، بس اور کچھ نہیں، شی واز دیئر فار دیم. وہ مجھے اچھا لگا. لیکن بعد میں رافع ایک فلڈ گیٹ تھا جو کھل گیا. اس نے مجھے اتنا ایموشنل کر دیا، یقین کریں رات کو 2-3 بجے میں وہ پورا ہفتہ میں کبھی نہ کبھی روتی رہی. پھر رافع مجھے لڑکوں کے میسیجز آئے. انہوں نے کہا کہ آپ لڑکیوں کی بات کرتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب لڑکے پٹتے ہیں باپوں سے، چاچاؤں سے، داداؤں سے. ایک لڑکے نے مجھے لکھا کہ میری ماں نے مجھے 8 سال کی عمر میں میری دادی پپھی سب کے سامنے میرے ددھیال کی خواتین کو اس وقت خوش کرنے کے لیے مجھے بے تحاشا مارا. جس طرح سے بھی ہو سکے، جس وسیلے سے بھی ہو سکے، اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ اپنی بیٹی کو کسی بھی طریقے کی ابیوز کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں یا محسوس کر رہی ہیں، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے آپ کو لگتا ہے کہ اسکول کالج میں ہے اور وہ بچہ کھل کے آپ سے نہیں بات کر رہا، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کہیں پہ بھی ہو، رشتہ داروں میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، جس طرح سے بھی آپ اپنے بچے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کیجیے ضرور. آداب، السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر سے ہیں، اچھے ہیں، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ہر طرح کی جنگ بندی آپ سب کو مبارک ہو، اللہ کرے ایسے ہی چلتی رہے. لیکن ڈراموں کی دنیا، ٹی وی کی دنیا بڑی دلچسپ دنیا ہے کہ دنیا میں جہاں جو بھی ہو رہا ہو، جذبات کی دنیا میں، کیتھارسس کی دنیا میں ہر وقت ایک نیا ماحول بنا رہتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ہمارے معاشرے کے لیے ایک ایسا ڈرامہ ہوتا ہے جو اس وقت رات کے سلاٹ میں لوگوں کے دل کو نہ صرف لبھا رہا ہوتا ہے بٹ لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ وائی آر تھنگس دا وے دے آر. اس ڈرامے میں پرورش آج کل سر فہرست ہے. اور اس سے زیادہ مجھے پرورش کا کیسے پتہ چلا کہ جب میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں بختاور جو آج ہماری گیسٹ ہیں وہ اپنی بچیوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں، نظر کے ساتھ لڑ رہی ہیں اور اس سے نیگوشیٹ کر رہی ہیں ایک بہت ہی پاورفل سین میں. اور میں نے کہا یہ تو بختاور ہے، who's like an old friend. And then I saw how that scene went viral, how the world started raving about Bakhtawar's performance. اور پھر مجھے بڑی دلی خوشی اور مسرت اس چیز پہ ہوئی کہ جن لوگوں کے ٹیلنٹ کا میں مداح ہوں، میں فین ہوں فار دا پاسٹ 10-12 years, they are finally getting there. لیکن بختاور، مجھے آپ سے جو بات جس سے شروع کرنی ہے، بیکاز آئی نو یو دا پرسن یو آر، اور جو وہ ایک سوشل میڈیا پہ آپ کا سین اچانک وائرل لیا، ہاؤ ڈڈ یو ٹیک دیٹ؟ ہیلو. سو رافع، آپ جانتے ہیں میں تھیٹر سے ہوں. بالکل. اور تھیٹر کے لوگ نام اور پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، چاہے خواہش ہو بھی کہیں دل میں، لیکن پرائمریلی اسینشلی یہ محبت کا گیم ہے. تھیٹر جو ہے نا لیبر آف لو ہے. آپ 2 مہینے 6 گھنٹے جب ریہرس کرتے ہیں تب آپ صرف جو پہلی قطار سے آخری قطار جو تالی کا انتظار ہوتا ہے، یا کوئی کہہ دے آپ کو 200-400 لوگوں میں سے اس رات کہ آپ نے اچھا کام کیا، یا پوری کاسٹ میں آپ بھی نظر آئے، اس کے لیے کام ہوتا ہے. تو جی شہرت عورت تو تھی نہیں ہمارے پاس. ایون دو جب میں نے ان فلیمس بھی کی اور وہ انٹرنیشنل پلیٹفارمس پہ اٹ ڈڈ ریئلی ریئلی ویل، لیکن ہمارے پاکستان میں یا لوکلی اٹ ڈڈنٹ میک می اینی نیم. اور مجھے اس کا وہ تھا بھی نہیں، کیونکہ تھیٹر ٹریننگ، تھیٹر، اس کے بعد فلم، وہ مجھے بڑا ایک نیچرل پروگریشن لگا. ٹی وی ہمارا وہ میڈیم ہے جس میں ایکچولی جو اسٹار بنا رہا ہے. ہمارا فلم کا اسٹار اب فلم کا پہلے زمانوں کی طرح نہیں ہے، اب ٹی وی کے اسٹارس ہمارے اسٹارس ہیں. لیکن جب یہ سین وائرل ہوا اور لوگوں نے انیشیلی، ان کو میرا نام بھی نہیں پتہ تھا، مایاز موم کے نام سے جب ڈی ایمس اور کامنٹس آنا شروع ہو گئے، یوٹیوب پہ کلپس پر کامنٹس آنا شروع ہوئے، مجھے اس چیز کا نہیں ہوا کہ کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے. مجھے اس بات پہ ایک سنسنی سی آ گئی کہ لوگ کس طرح سے بات کر رہے ہیں، کس وجہ سے بات کر رہے ہیں. مایاز موم، دا وے شی اسٹوڈ فار ڈاٹرز، دا وے شی پروٹیکٹڈ دیم، شی واز دیئر، بس اور کچھ نہیں، شی واز دیئر فار دیم. وہ مجھے اچھا لگا. لیکن بعد میں رافع ایک فلڈ گیٹ تھا جو کھل گیا، اور
اس نے مجھے اتنا ایموشنل کر دیا. یقین کریں رات کو 2-3 بجے میں وہ پورا ہفتہ میں کبھی نہ کبھی روتی رہی. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے سینکڑوں کی تعداد میں ڈی ایمس آئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں, اف ناٹ ہزاروں کی تعداد میں, جس میں لڑکے لڑکیوں بچوں نے, بلکہ میری ایج کی خواتین نے بھی ہمیں اپنی پرسنل کہانیاں شیئر کی ہیں جو کہ بہت دکھ دائق ہیں. اور میرے خیال میں ان کو لگا کہ وہ شاید کبھی بھی اپنے دوستوں سے, اپنے گھر والوں سے بھی نہ شیئر کر پائیں. ایک تو ہمارے یہاں اسٹگما ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کی بات آپ کسی سے کر بھی نہیں سکتے. لیکن انہوں نے مجھے لکھا, اور یقین کریں کئیوں نے مجھے لکھا کہ پلیز میم دس از ناٹ فار شیئرنگ, ڈونٹ میک اٹ پبلک, دس از اونلی فار یور آئیز, وی شیئرنگ اٹ بیکاز وی فیل دیٹ ہم کہیں نہ کہیں کنیکٹ ہوئے ہیں آپ سے. واو, تو ایک ویسل بنی آپ ان کے لیے. میں کاش آپ کو پڑھا پاتی. اب اگر ضرور مجھے کچھ ہیں جنہوں نے نہیں منع کیا مجھے, اور ان کے نام بغیر جانے میں آپ کو بتاؤں گی, 20 کے بعد دکھاؤں گی آپ کو, جن کو مار پڑی, جنہوں نے کہا کہ جب مجھے مارا گیا اور میری ماں جو کھڑی تھی اس نے میرا ساتھ نہیں دیا, الٹا اس نے ایک مجھے ماں نے بھی مارا. کسی نے کہا جب مجھے مارا گیا تو میری ماں کو بھی مارا گیا. اس سین میں جب آپ نے آواز اٹھائی تو آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا, جبکہ حقیقی زندگی میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب میری ماں نے کہا تو میری ماں کو بھی مارا گیا. She becomes party to the problem. ایگزیکٹلی. پھر کسی نے بولا کہ میری ماں خاموش چپ بت بنی کھڑی رہی, سب کچھ دیکھتی رہی, اور میری بیلٹ سے پٹائی ہوئی, اور میری ماں نے ایک لفظ نہیں کہا. اس کے علاوہ دوسری صبح بھی انہوں نے اکنالج نہیں کیا اور مجھ سے ایک لفظ نہیں بولا. انہوں نے بس اس کو برشنگ انڈر دا رگ کی بات ہی نہ ہو اس پر. پھر کسی نے لکھا کہ میں ماں ہوں, میرے بچے ہیں, میری بیٹیاں ہیں, اور میرے ہسبینڈ جب بھی اونچی آواز سے بھی بات کرتے ہیں میری بیٹیوں سے کے ساتھ, تو میں اس وقت ڈیلیما میں ہوتی ہوں کہ کیا ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ میاں بیوی مل کے ڈسپلن کر رہے ہیں, میں چپ رہوں یا میں بولوں. تو ابھی تو میری بیٹیاں چھوٹی ہیں, لیکن آئی ایم سو گلیڈ کہ میں نے یہ کلپ دیکھا اور میں نے یہ سین دیکھا, کیونکہ اب مجھے پتہ ہے کہ بچوں کو اس وقت ماں کی آواز کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. ہم تو اپنے طریقے سے اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ابھی مجھے ایک اچھا اسپاؤس بننا ہے یا ایک مل کے ڈسپلن کرنا ہے اپنے بچوں کو. اس بچے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, یا اس لڑکے کی لڑکی. پھر رافع مجھے لڑکوں کے میسیجز آئے, انہوں نے کہا کہ آپ لڑکیوں کی بات کرتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جب لڑکے پٹتے ہیں باپوں سے, چاچاؤں سے, داداؤں سے, نانوں سے, مطلب اپنے خاندان اور ریلیشن, اپنی ماؤں سے بھی. ایک لڑکے نے مجھے لکھا کہ میری ماں نے مجھے 8 سال کی عمر میں میری دادی پپھی سب کے سامنے میرے ددھیال کی خواتین کو اس وقت خوش کرنے کے لیے مجھے بے تحاشا مارا, اور بعد میں آ کے وہ اکیلے میں گلی لگیں اور روئیں اور سب کچھ کیا. لیکن اس وقت مجھے اپنی بے عزتی کا جو احساس ہوا, میں آج اپنی 30s میں ہوں اور میں وہ واقعہ آج بھی نہیں بھول پایا, کیونکہ وہ میرے لیے پہلی بے عزتی تھی, اپنے سیلف کانفیڈنس, سیلف اسٹیم کو کھونے کا پہلا تجربہ تھا. سو اتنے زیادہ ڈی ایمس ہیں, اور مجھے لگا کہ یہاں پہ تو مجھے کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہے, کسی سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے جو ان کو صحیح جواب دے پائے. آئی ایم ناٹ اکوپڈ, آئی ایم ناٹ ٹرینڈ کہ میں ان کو کیا کہہ سکتی ہوں, اور کتنے ڈی ایمس کو میں ایکسیپٹ کر سکتی ہوں یہ بھی مجھے نہیں پتہ, جن کو میں کہوں پھر آگے سے. لیکن بختاور اس کا تو پھر ایک مطلب, اب آپ یہ سوچئے کہ ایک سین تھا وہ, جی میں صرف یہ سوچتا ہوں ایک سین تھا, ایک رائٹر کی لکھی ہوئی سچویشن تھی جی جس کو ڈائریکٹر نے ایک سرٹن رنگ میں ڈھالا, جی جس کو آپ لوگوں نے پرفارمنس سے انہانس کیا. جی مطلب اگر ہم بہت ہی میتھمیٹکلی اس کو انپیک کریں جی 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 تو یہ چیز تھی. جی لیکن اس کا جو اثر ہوا ہے لوگوں کے اوپر, بھرے بیٹھے ہوئے لوگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈرامہ تو چلے کامیاب میڈیم ہے, ایک تو چیز یہ ہے کہ اف دا پرفارمنس از ناٹ جسٹ گڈ بٹ آنیسٹ, وہ کنیکٹ کر جاتی ہے. لکھا بھی آنیسٹ ہے نا. اچھا, یہاں پہ کرن کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. اگر کرن اس کو اتنی آنیسٹی, اتنی سادگی سے نہ لکھتی اور اس میں ذرا بھی مسالہ ڈال دیتی, اگر ذرا بھی اس کو ڈرامائی بنا دیتی, اور یا میسم اس کو اس طرح سے شوٹ کرتے, تو بہت گنجائش ہے ہمارے ڈراموں میں, تو ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, یا شاید کم از کم جو پروڈیوسرس ہیں ان کو قابل قبول لگتی ہیں یہ باتیں.
ریٹنگس آتی ہیں وغیرہ وغیرہ، جو بھی گیم ہے مجھے نہیں پتہ ان کا، لیکن انہوں نے اس کو بالکل بیر رکھا، کوئی اس کے اوپر انہوں نے لیئرس نہیں چڑھنے دی. انہوں نے کہا جو ہے جیسا ہے ویسا ہی ہوگا. اور کسی نے کہا کہ یہ شاید پہلی ایک ہی دفعہ میں ہوا ہوگا کہ میں جو ایموشنس کا وہ ریلا ہوگا وہ بہہ گیا ہوگا. ایسا نہیں تھا. یہ سین 7 دفعہ ہوا، رات کے 2 بجے تک ہوتا رہا. اور اس دن میرے پیر میں چوٹ لگی ہوئی تھی، تو پہلے یا 2 ٹیک کے بعد ہر ٹیک میں زمین پہ گر رہی تھی اور میری بچیاں نیچے آ کے مجھے ہگ کر رہی تھیں. وہ ٹیک لگا نہیں، لیکن ایسا ہوا. تو بائی دا 7th ٹیک ہم سب گر کے ختم ہو گئے تھے. ہم سب ایکچولی جینونلی رو رہے تھے. پہلے 2 ٹیک میں کم روئے. اس وقت وی ور فگرنگ اٹ آؤٹ اینڈ فائنڈنگ آور اسپیسز اینڈ آل دیٹ. بلاکنگ کو ہم سمجھ رہے تھے. لیکن باقی جو ٹیکس ہوئے ہیں وہ اتنے زیادہ آنیسٹ تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور شاید اسی لیے وہ نہیں یوز کیے گئے کیونکہ وہ بہت ایموشنل تھے. جب یہ ہو گیا پورا سیٹ خاموش تھا. اور اس کے بعد میں، میسم، اینا، نظر، ہم اور حلیمہ بھی، ہم لوگ سب مل کے روئے ہیں آدھی رات کو بیٹھ کے. ہم سب روئے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو ہماری جو میک اپ آرٹسٹ تھی وہ، اس کی وجہ یہ میری ایکٹنگ یا اس کا سین یا اس کی ڈائریکشن نہیں تھی. ہم سب کے اندر اتنا کہیں نہ کہیں کوئی بیگیج ہے، ٹراما ہے کہ وہ چلیں کوئی اور ہی نوعیت کا ہو، لیکن وہ کنیکٹ کر گئے سب پورے سیٹ پہ تمام لوگ. میں کہوں گی کہ وہ ایک مشکل دن بھی تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں ایک ریلیز تھا سب کے لیے. جتنا میں سر میں درد لے کے گھر پہنچی اتنا ہی آئی فیلٹ لائٹ، مچ لائٹر، کیونکہ ایسا لگا کہ بہت کچھ رکا ہوتا ہے آپ کے اندر وہ نکل گیا. مطلب ڈرامے کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آڈینس کی کیتھارسس کے لیے ہم بناتے ہیں، تو میں وہی سوچ رہا ہوں کہ شاید اسی میں آپ کا اپنا ریلیز. تھیٹر میں بھی تو تھیٹر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو، مطلب کسی کو یہ بہت ایکیڈیمک گفتگو نہ لگے، لیکن کیتھارسس جو ہم یونان سے کانسیپٹ لیتے ہیں، گریک تھیٹر سے جو کانسیپٹ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کردار کو اتنا ریلیٹیبل پائیں کہ آپ کو لگے یہ کہ جو ایک ایموشنل ریلیز ان کو مل رہا ہے اس سے آپ کا اپنا ایموشنل ریلیز بھی ہو رہا ہے، کہ ایک ریلیٹیبلٹی اس لیول کی پیدا ہو جائے، تو ایک کیتھارٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے بختاور آپ نے بتایا کہ اٹ واز اے ریلیز فار the cast, everyone involved, everyone, to the point کہ اینا کی مدر اور حلیمہ کی امی دونوں موجود تھیں سیٹ پہ. اور رات کے 2 بجے تک اب تھک چکے ہوتے ہیں، صبح 9 بجے کے آئے ہوئے. اور وہ آخری سین تھا. اور میسم کو میں بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ اتنا لیٹ کیوں ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت انرجی تھوڑی ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور میسم نے میڈ شیور کہ سین سے پہلے سے خاموشی ہو گئی اور سب آہستہ بات کر رہے تھے. اور یہ کوئی میتھڈ ایکٹنگ نہیں تھی، لیکن ہی ریئلائزڈ کہ جو سینسٹیوٹی چاہیے اس سین کے لیے وہ ہبڑ دبڑ میں نہیں ہو سکتی. اور 2 دفعہ یہ سین، 2 دفعہ پہلے، مطلب 2 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اسکیجول تھا اور دنوں کے لیے، اور میسم نے کہا نہیں آج نہیں کرتے یہ. پھر ایک دفعہ ہوا کہ یہ آج ہونا ہے تو آج نہیں. اچھا، مجھے صرف اس کے لیے یہ پریشانی تھی سین کو کرنے میں کہ چونکہ لائنیں تھیں تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھیٹر کے لوگ ہیں نا، ہم تھوڑے سے وہ چیزوں کو صحیح بٹھانے کے لیے، تو مجھے تھا کہ یار میسم جلدی اس دن بتا دینا، میں ذرا، میری گولڈ فش کی میموری ہے تو میں ذرا اس کو فریش ایک دیکھ لوں گی نا اس کو. تو 2 دفعہ اس نے کہا نہیں آج بختاور آج نہیں کریں گے. اینڈ آئی واز لائک آج کیوں نہیں کریں گے، آج یہ نہیں، آج نہیں، آج رہنے دو. اینڈ دین دا ڈے ہی ڈیسائیڈیڈ، مجھے لگا کہ میں نہیں آج کرنا چاہ رہی، لیکن آئی ایم گلیڈ کی ڈیڈ، کیونکہ جس طرح سے اس نے ہینڈل کیا بہت سینسٹیوٹی کے ساتھ ہینڈل کیا. اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس سین کے کوئی آدھا 1 گھنٹے تک سیٹ کا ماحول جو اتنا ہاسلنگ بسلنگ ہوتا ہے، ویسے کوئی لائٹ ادھر سے ادھر جا رہی ہے، مائکس جا رہے ہیں، اور کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے چھوٹی سی اسپیس پہ، کتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. پروڈکشن کا ایک بندہ خاموش تھا. اسکرین پہ وہ بالکل وہ نہیں آیا، اس کا 10% بھی نہیں آیا جو اس وقت شوٹ ہوا ہے. اچھا بختاور، جب میں سعدیہ کا کیریکٹر جب میں آپ کا دیکھتا ہوں، جو اصل میں تو مایا کی والدہ یا مایا کی امی، مایاز موم، جیسے مایاز موم میرا نام پڑ گیا، مایاز موم نا، مایاز موم کا جو کیریکٹر ہے، کہ جب میں نے
جتنا دیکھا, 1-2 قسطیں میں نے دیکھی, ایک تو جو وائرل گیا تھا وہ دیکھا, اس سے پہلے دیکھا کہ ٹو گیٹ این آئیڈیا, مطلب میں نے تو بختاور کو چیک آف کرتے ہوئے دیکھا ہے بٹ لیجنڈس لائک راحت کاظمی, ارشد محمود, طلعت حسین, میں نے اس بختاور کو دیکھا ہے اسٹیج پہ. سو میں نے کہا لیٹ می سی واٹ از ہیپننگ. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو مایاز موم کا کیریکٹر, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پک یور برینز آن دیٹ, کیونکہ وہ ایک آرڈنری لوور مڈل کلاس عام کپڑے پہننے والی عورت ہو کے اس کو اچانک اپنی عزت, اپنی وقار, اپنے بچوں کی سیفٹی, ان ساری چیزوں کی ریئلائزیشن ہوئی جو ایک ٹپکل سینس میں ہمارے یہاں ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ, پڑھی لکھی, ایک سرٹن طرح کے ماڈرن آؤٹ لک کی خاتون سے ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے. تو کہیں آپ کو یہ لگا کہ شاید اس ڈرامے نے ہماری سماج کی ان بیریئرس کو بھی توڑا ہے جو ہم اپنے ذہن میں بنا کے رکھتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت تو ایک بس سرٹن لب و لہجے میں بات کرنے والی, ورکنگ مدر, ویری امپاورڈ, ویری ایکٹیوسٹک ان ہر نیچر, کہ اس کو ہر موضوع پہ بولنا ہے, کہ شاید ہم نے اس آرکیٹائپ کو بھی توڑا ہے اس سے. آپ کو لگتا ہے؟ بالکل. اگین میں داد دوں گی رائٹنگ اور ڈائریکشن کی. دیکھیے کئی لوگ ایپیسوڈ 17-18 میں مجھے بہت زیادہ لوگوں سے تنقید بھی ہوئی اس پر کہ آپ کی بیٹی کو سیکشولی ہراس کیا جا رہا ہے اور یہ کچھ نہیں بولتی. اس سے پہلے ایک سین ہے ایپیسوڈ 17 میں جس میں وہ کچن میں آتی ہے اور ولید کا کیریکٹر اس کے باقاعدہ ہاتھ ایسے کر کے گریب کرتے ہیں وہ ہے. اور اگر جن ماؤں کو بھی آپ نے ڈسکرائب کیا, جن میں شاید میں بھی شامل ہوں, ہم ہوتے تو فوراً چیختے, آواز اٹھاتے, لڑکے کا گریب وہ گلا پکڑ لیتے. وہ ماں کچھ نہیں بولی, اس نے آواز بھی ڈائریکٹ نہیں لگائی کہ مایا یہ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنی چھوٹی بیٹی کے نام سے صرف ان کو احساس دلاتی کہ میں موجود ہوں, ولید کو. آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اس ماں کا اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا, وہ کتنی دبی ہوئی ہوگی, وہ کتنی اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتی ہوگی کہ کھل کے یہ بھی نہیں کرے کہ ولید تم کیا کر رہے ہو. اگر اور کچھ بھی نہ کرے, صرف یہ کہہ دے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ ڈائریکٹ جو بنتا ہے وہ بھی نہیں کہہ پائی, بلکہ وہ کہتی ہے کہ مشل کہاں ہو تم وغیرہ وغیرہ, تاکہ صرف اس کو پتہ چلے کہ میں ہوں, لیکن وہ امبیرس نہ ہو اور منگنی نہ ٹوٹ جائے. کہ وہ پریشر بہت. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنی دبی ہوئی خاتون ہے. اس کے بعد اگلی سین میں جس پہ میرا میسم سے بڑا وہ بھی ہوا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ بیٹی سے گفتگو کرتی بھی اکیلے میں, اور مجھے لگا کہ یہ گفتگو ہوگی کہ یہ ولید نے تمہیں ہاتھ لگایا یا یہ ہوا, ہاؤ ڈو یو فیل, اور آئی ایم سوری یا جو بھی ہے. انسٹیڈ شی ٹاکس اباؤٹ کہ تم دوسرے لڑکے کو پسند کرتی ہو اور یہ اور وہ. شی کمپلیٹلی اگنورس کہ اس نے جو دیکھا, اس سے جو بیٹی میں ریزینٹمنٹ جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہماری ماں کو پتہ ہے اور وہ نہیں اس کو ایڈریس کر رہی ہیں. لیکن رائٹر اور ڈائریکٹر اس عورت کو وہاں تک نیچرلی لانا چاہ رہے تھے لاجیکلی, جس میں وہ پھٹے, وہ بولے, تھریشولڈ پہنچے اس کا. ہاں, کیونکہ عام حالات میں یہ عورت یہ سب نہیں بولے گی جس طرح کی عورت سعدیہ ہے. تو اس کو لائے وہاں تک, اور پھر آخری وہ جو تھا وہ تھپڑ تھا کہ وہ اس نے تھپڑ مارا, اور وہ بھی اتنا زور سے اور اتنا ابرپٹلی, اتنا وہ تھا. تو میرے خیال میں نہیں, خواتین نہیں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو خاموش رکھتی ہیں, بہت کچھ دیکھ کے بھی انفارچونیٹلی خاموش رکھتی ہیں. اپنی شادی کی فکر ہوتی ہے, کہیں ہمیں نہ طلاق ہو جائے, سیلف اسٹیم کی فکر ہوتی ہے, پیچھے جو اور بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کی زندگی نہ خراب ہو جائے. اگر ہم نے یہ بات اوپن کی, اگر کوئی سیکشل ہراسمنٹ یا کسی کی, تو وہ پھر یہ لفظ ہماری فیملی کے ساتھ جڑ جائے گا, یہ لفظ ہماری فیملی کے ساتھ جڑ جائے گا, اور پیچھے میری دوسری بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی مسائل پیدا ہوں گے. لیکن جب یہ سین ہوا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے اپروچ کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر خواتین کو لگا کہ نہیں, ایک سٹیج آتی ہے جب یو کانٹ کنٹین اینی مور اینڈ یو شوڈ ناٹ. اینڈ بختاور, سنس یو پلیڈ اے کیریکٹر لائک دیٹ, اور میں آپ کی مطلب سیاسی ویوز سے واقف ہوں, آپ جس طرح کا ڈرامہ کرتی ہیں, جن چیزوں کے بارے میں آپ ووکل ہیں, میں ان سب سے بھی واقف ہوں. اور ایک ہمارا ڈرامہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی SSC BCD کے لیے بن رہا ہے, کہ ایک سرٹن ہماری ٹی وی آڈینس بھی تو آپ سمجھیں نا کہ اس میں کہ ایک کلیکٹیو ہاؤس ہولڈ انکم آف 30,000 اینڈ 1 ٹی وی سیٹ ایک کیٹیگری ہے. مطلب ہم نے اس میں بھی کلاسز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنی آڈینس کو. اور جب ہم کبھی کہتے تھے کہ جی اچھا میچور کانٹینٹ نہیں بنتا, تو وہ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کے لیے نہیں بن رہا,
ایک سرٹن آڈینس کے لیے بن رہا ہے, ان کے لیے یہ کانٹینٹ بہت ہے. اب ہماری جو ٹی وی کی آڈینس ہے جو آپ کا ڈرامہ دیکھتی ہے, آپ ان ساری خواتین کو جو گھر میں ریپریسڈ ہیں, یا اور آسان زبان میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے کہ جو گھر میں کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں, وہ یا ان کی بیٹیاں کسی طرح کا فزیکل ایبیوز جھیل رہی ہیں, کسی نہ کسی طرح کی مینیپولیشن جھیل رہی ہیں. مینیپولیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک بچی MBBS کر رہی ہے یا MBBS کرنا چاہ رہی ہے, ضروری نہیں کہ آپ اس کے اوپر ایک منگنی کا وہ بھی اٹکا دیں. تو آپ ان سب ماؤں کو, ان سب بیٹیوں کو, اینڈ مور امپورٹنٹ ان سب بیویوں کو کیا پیغام دیں گی؟ بیکاز they are probably looking up to your character and now they're looking up to you as a person in this conversation. So جو کیریکٹر سے تو آپ نے پیغام دینا تھا وہ تو اسکرپٹ اور اس میں دے دیا, بٹ ایز اے پرسن آپ ان سے کیا کہیں گی؟ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ دس؟ ایک فارمولا نہیں ہو سکتا رافع, ہر کسی کے حالات ٹو ایچ دیئر اون والی بات ہے. ہر کسی کو اپنے ماحول میں رہتے ہوئے وین لائف گیوز یو لیمنس یو میک لیمنیڈ والی کہانی ہے. آپ کس طرح کا لیمنیٹ بنا رہے ہیں وہ آپ پر ہے. آپ کے پاس کیا انگریڈینٹس ہیں, آپ کا کتنا زیادہ لیوریج لینے کا ہے آپ کے پاس موقع. کچھ گھر ایسے ہیں جس میں تھوڑی بھی بات کرنا مشکل ہے, کچھ گھر ایسے بھی ہوں گے جس میں آپ لڑ بھی سکتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے بھی ہو سکے, جس وسیلے سے بھی ہو سکے, جس انداز میں بھی ہو سکے, اگر آپ ایک ماں ہیں اور آپ اپنی بیٹی کو کسی بھی طریقے کی ابیوز کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں یا محسوس کر رہی ہیں, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے آپ کو لگتا ہے کہ اسکول کالج میں ہے اور وہ بچہ کھل کے آپ سے نہیں بات کر رہا, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, کہیں پہ بھی ہو, رشتہ داروں میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, جس طرح سے بھی آپ اپنے بچے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کیجیے ضرور. کیونکہ ایک صرف وجہ ہے, بچہ شاید یا بیٹی آپ سے کبھی کہے نہ, لیکن وہ ہمیشہ یاد رکھے گی آپ کی خاموشی کو. اور جیسے جیسے وہ بچہ یا بچی بڑی ہوگی اس کو اندازہ ہوگا اپنی ایج عمر کی وزڈم کے ساتھ کہ آپ کو پتہ تھا بٹ یو چوز ٹو کیپ کوائٹ. کبھی بھی معاف نہیں کر پائیں گے آپ کو آپ کے بچے. ہاں آپ سے محبت کریں گے کیونکہ وہ جبلت میں ہے, آپ سے وہ آپ کی اولاد ہے, لیکن جب معاف نہیں کر پائیں گے تو اس کے اندر میں آپ کے لیے رسپیکٹ کی بھی کمی ہو جائے گی. یہ آپ کچھ بھی کریں نہیں ہو سکتا. یہ ایک بیگیج ہے, چائلڈہڈ آپ ٹراما کہہ لیں یا جو بھی ہے. آپ چاہے اتنا سا کہہ سکیں, اتنا سا کر سکیں, اتنا زیادہ کر پائیں, آپ کے بچے کو بس پتہ ہونا چاہیے کہ میری ماں نے اپنے اس میں رہتے ہوئے وسائل میں یا اپنے وسائل سے بڑھ کے میرے لیے سب کچھ کیا. اور if I may add something here, بختاور, آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس چیز کی سچائی کو بیان کیا کہ میں جب مطلب اپنے گھروں کے, اپنی ایکسٹینڈڈ فیملی کی جب آپ ماؤں کو دیکھتے ہیں, اچھی پڑھی لکھی خواتین اپنے طریقے سے ریپریسڈ ہیں کہ بھائی یہ چیز ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا, یہ چیز ہو جائے گی تو یہ ہو جائے گا, کہ آپ وہ کر کے تو دیکھیں. اور دوسری چیز جو مجھے تھوڑی سی مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت امیڈیٹ چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھائی اگر تو تم نے ایک شخص جو تمہیں مسلسل آ کے سیکشولی ہراس کر رہا ہے یا تم کو مینیپولیٹ کر رہا ہے ایک چیز کے لیے, کہ صرف عزت کے لیے کہ کیا لوگ بولیں گے منگنی ٹوٹ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. مطلب ہمارے خاص طور پہ جو میری کوئی بہن نہیں ہے لیکن جو بیٹیوں کے ماں باپ ہوتے ہیں, جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں, دے آر آن اے ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹینجنٹ. اور پھر آپ کو بعد میں سمجھ آتا ہے, جیسے میں ہم دو بھائی رہے ہمیشہ, کہ آپ کو بعد میں سمجھ آیا کہ یہ کس طرح سوچتے ہیں. مطلب جو اچھے بھی ہوتے ہیں کہ مطلب ایک کنٹینیوس سینس آف سرویلنس ان کے اندر چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ایسا ہے, اور پھر وہ ایک بڑا جینوئن کنسرن ان کا ہوتا ہے کہ یار رافع سماج ہے ہی ایسا کہ ہم بارڈر نہیں لگانا چاہتے لیکن ہم کیا کریں. اینڈ ون مور تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو برنگ ٹو یور اٹینشن از آلسو دس کہ ہم جب بچیوں کو
مجبور کرتے ہیں کچھ ریلیشن شپس میں جانے کے لیے کہ بھائی آپ ایسے کریں, اور یا ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ زبردستی گھر میں ہو رہی ہے یا خود اپنے اوپر وہ زبردستی جھیلتے ہیں, تو وہ بچیاں جب مائیں جا کے بنیں گی تو وہ شاید ان سب میموریز کے ساتھ اس کے اندر جائیں, اینڈ آئی بلیو دے ہیو اے مور چانس آف ریپیٹنگ دس سائیکل. جنریشنل ٹراما جو آپ ٹرانسفر کرتے ہیں نا, اسی طرح سے ہوتا ہے. ایک اور بھی چیز کہوں گی, آپ نے کہا کہ جو بچیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں, آپ ان خواتین کا بھی سوچیں جو اپنے ریلیشن شپ میں رہتے ہوئے یہ بھگت رہی ہیں. ہماری بہت ساری شادیاں ہیں جو کہ پینفل ہیں. ہمارے مائیں, ہمارے والد, ہمارے بھائی, وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں, اور ان کے پاس بڑے ویلڈ سے ریزنس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل, طلاق بری چیز ہے, فائنینشلی بچوں کا کرنا, بچے اکیلے رہ جائیں گے, پھر بچوں کو باپ چاہیے, اگر یہاں سے طلاق لی, دوسری کہیں شادی کی, وہ بندہ پتہ نہیں کیسے ان کو ٹریٹ کرے گا, ابیوز کرے گا, کیا کرے گا. یہ سب ویلڈ ہیں, میں ان کو بالکل نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہیں یہ ان کے جینوئن کنسرنس نہیں ہوتے گھر والوں کے, لیکن اس سب میں آپ اپنی پیار سے پالی, اپنی جیتی جاگتی ایک بہن یا بیٹی, اس کو مستقل آپ مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ پھر وہ برداشت کرتی رہے. اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو ٹراما بیگیج جو جمع ہوتا ہے, وہ گٹھڑی پوری سر سے اتار کے وہ پھر آگے اپنے بچیوں کے سروں پہ رکھتی ہیں. ہم باقاعدہ اپنی زندگی کے تمام تر جو تلخیاں ہیں وہ ان کو کہتے ہیں لے جی یہ ہم نے گزار لی, اب یہ آپ کی ہوئی, اب آپ اس کے ساتھ جئیں. ایسا تو نہیں ہے کہ بچوں نے جو بچپن میں دیکھا ہوتا ہے وہ بھول جائیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ جو مسٹرسٹ ڈسٹرسٹ جو کہ ان کو ایک بٹریل یا جو بھی کچھ دیکھتے ہیں گھروں میں, وہ اپنی ریلیشن شپ میں ان کو وہ انسیکیورٹیز نہیں ہوتی ہوں گی. سو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم صرف یہاں پہ, مجھے اس طرح کی ڈی ایمس بھی آئے ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے گھر والوں کو پتہ ہے, میرے پیرنٹس کو, کہ میری شادی ایک نام نہاد شادی ہے, لیکن وہ مجھے طلاق لینے میں سپورٹ نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بچے ہیں اور وغیرہ وغیرہ دوسرے مسائل ہیں. حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ میں ہر دن اس شادی میں گھٹ رہی ہوں, مر رہی ہوں, اور جب ایک ماں گھٹ رہی ہے, مر رہی ہے, خوش ناخوش ہے, تو ظاہری بات ہے میرے بچے بھی انڈائریکٹلی جو ہے سیکنڈری اس چیز سے گزر رہے ہیں. نہیں بختاور, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب میں تو بالکل ہی ڈسٹنٹ ہوں ان سارے معاملہ, کیونکہ نہ میں عورت ہوں اور نہ میں کبھی ماں کے رول میں یا بیٹی کے رول میں یا بیوی کے رول میں اس طرح سے آ سکتا ہوں. لیکن جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے چیزیں افشاں ہوتی ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری ماؤں نے, ہماری خالہوں نے, ہماری پھپھیوں نے کیا کیا جھیلا ہے, کہ مطلب کہ یو نو دا موسٹ یو کین ڈو از فارگیو دیم, کہ مطلب آپ اپنے اوپر اس چیز کا اثر ہونے دیکھتے ہیں. لیکن ایک اور چیز جو مجھے اس طرح کے ڈرامے کی اچھی لگتی ہے نا بختاور, کہ ایک تو جو ٹیبو ٹاپکس ہیں ان کو اٹھانا, وہ تو ایک چیز ہے. مجھے تو لگتا ہے ہمارے ٹیلی ویژن میں ہمیشہ سے ایک پیٹرن رہا ہے, خاص طور پہ پرائیویٹ میڈیا میں, کہ ایک زمانے میں میں جب عشق ممنوع آیا تھا تو ہمارے سارے ڈرامے انفیڈیلٹی پہ بننا شروع ہو گئے تھے. ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جب عورت مارچ اور حقوق نسواں پہ دوبارہ بات ہونا شروع ہوئی ہمارے معاشرے میں, تو اچانک ہم نے امپاورڈ عورت کو بھی ایک وہ فارمولا بنا دیا کہ اس کو بیچ میں فیشن بن جاتی ہے. کچھ لوگ بغیر تحقیق کیے, بغیر سوچے سمجھے, بغیر جانے بھی یا اس کی مخالفت کریں گے یا اس کے حق میں بولیں گے. یہ بھی ایک آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, وہ اس میں مجھے واسع چودھری نے ایک دفعہ بڑی اچھی بات کہی تھی. اس نے کہا رافع, ہمارے ارلی پرائیویٹ میڈیا کی پیک کریٹیوٹی ہوتی تھی امپاورڈ عورت کی دکھانے کے لیے کہ اس کو طوائف دکھا دو, سگریٹ ہاتھ میں دیتے, طوائف پٹا چھین لیں اس سے اور آپ اس کو ویسٹرن کپڑوں میں دکھا دیں, تو وہ ایک سرٹن سینس آف ماڈرنٹی ہے جو ہمارے لیے بہت پروگریسو ہے. آج تک میں سمجھ نہیں پائی کہ جینس اور سگریٹ سے ماڈرن ہونے کا کیا تعلق ہے. ہاں نہیں, اور یہ میرے خیال سے اس معاشرے میں یہ بات ہونی چاہیے, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو کسی بھی تحریک کا ممبر ملا ہوتا ہے یا اسٹیج ملا ہوتا ہے, وہ
ایک سرٹن اسٹیریوٹیپیکل امیج کو, اب تو خیر بہت لوگوں نے وہ امیج توڑنے کی کوشش کی ہے, وہ ایکچولی امیج ایسا ہوتا ہے کہ جو شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جو ہوں نا, اصل میں لگتا ہے اگر مجھے اس ایشو پہ بات کرنی ہے تو پہلے مجھے سگریٹ پینی چاہیے, پھر دوپٹہ لگنا تو چاہیے نا, فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, فیک اٹ ٹل یو. بٹ وٹ آئی واز گیٹنگ ٹو ود پرورش اسپیشلی واز, اینڈ دین ویل گو بیک ٹو یور تھیٹر کا کام, کہ ایک بہت بڑے ایشو کو بہت سمپلسٹی سے بیان کرنا. یہ خوبصورت تھی. نظر آئے تو نظر نے بھی مجھے یہ کہا کہ مجھے میسم نے کہا تھا کہ بس ہم نے کچھ ایگزیجریٹ نہیں کرنا, جیسے ہے ایسے رکھنا ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس پریکٹس میں ایز اے مدر, ایز اے وائف اینڈ ایز اے پرفارمر آپ کے لیے کیا لرننگس تھیں کہ آپ کرنے ڈرامہ آ رہی ہیں تھیٹر کے بیک گراؤنڈ سے, لیکن کروایا آپ سے ایک بہت ہی میوٹیڈ سٹل طریقے سے, لیکن ایک بڑا پاورفل کیریکٹر. ہاں, میرے خیال میں اس کی یہ دوسری کڑی تھی. پہلی کڑی ان فلیمز تھا, ان فلیمز تھی جو فلم تھی, اس میں بھی وہ ماں جو ہے وہ تھوڑی سی ڈبہ اماں کا میں نے اس کا نام رکھا. مزے کی بات ہے کہ اس کا نام تھا, سوری اب میں سعدیہ ہی نام تھا, وہ جو ماں نہیں فریہ جو تھی وہ یہ سمجھتی کہ میں چونکہ عمر میں بڑی ہوں اور میں ماں ہوں تو مجھے سب پتہ ہے, میری سنی جانی چاہیے اور میں جیسے کہوں ہونا چاہیے, کنٹرول میں کر رہی ہوں اپنی بیٹی کو. یہ وہ حالانکہ اس کو کچھ نہیں پتہ, وہ بہت ڈبہ ماں ہے. ہمیں تھوڑی سی اس ادراک کی, تھوڑی سی شعور کی ضرورت ہے ماؤں میں بھی, کہ جسٹ بیکاز کہ آپ 25 سال اپنی بچی سے 20 سال بڑی ہیں اور آپ ماں ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ہی صحیح ہیں. تھوڑا سا یہ بھی ہونا چاہیے. خیر, تو فریہ کو کرتے ہوئے مجھے بختاور کو مارنا پڑا, کیونکہ حالانکہ میں بھی ایسے سمجھتی ہوں کہ میں ماں ہوں تو مجھے سب پتہ ہے, بالکل فریہ ہی ہوں میں اس معاملے میں. لیکن جس طرح سے وہ بالکل ہی اوبلیویس ہے کافی چیزوں سے, وہ ایک شروعات تھی. سعدیہ جو ہے پرورش کی, وہ ڈبہ ماں نہیں ہے دل سے دماغ سے, وہ سمجھتی سب ہے, فہم ہے اس کو, لیکن اس کی مجبوری ہے کہ اس کو خاموش رہنا ہے. تعلیم والیم نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے شوہر کے علاوہ, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہاں سے اگر میاں دھکا دے کے نکال دے طلاق کی 3 بول کے, تو سعدیہ کہاں جائے گی؟ سعدیہ کا تو کوئی پلان بھی ہے ہی نہیں نا, کنٹینجنسی پلان کوئی نہیں ہے. بالکل. تو سعدیہ کو اسی میں گزارا کرنا ہے. لیکن یہ مشکل تھا, کیونکہ اگر آپ کے پاس ذہن ہو, دماغ ہو, اور آپ چیزوں کو سمجھ بھی رہے ہوں, پھر آپ اپنے آپ کو مار رہے ہوں, تو یہ ایک الگ چیلنج تھا. پھر کافی چیزوں پہ میں میسم کو کہتی یہ ایسا کیوں کر رہی ہے نا, یہ ادھر بولے یا ادھر وہ ادھر رک جاؤ بختاور, آئے گا ٹائم آئے گا, رک جاؤ. اچھا, کہیں ایسا بھی ہوا کہ میں رو پڑی کسی سین میں, اور میسم مجھے کہتا تھا نہیں ابھی نہیں رو. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کو زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا, اس کو بڑا ہی ایک بیلنس میں رہنا ہے, بڑا وہ. تو میں نے اس سے ایک عورت ہوتے ہوئے, ماں تو بات کی بات ہے, بیوی تو بات کی بات ہے, عورت ہوئے دیکھا کہ کہیں کہیں آپ کو کتنی چالاکیاں کرنی پڑتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. یہ بہت ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ ایک بڑی سمجھدار ماں ہے. بس میں اس کی کتنا ہے کتنا نہیں وہ الگ بات ہے, لیکن شی از ناٹ اے ڈبہ ماں. نہیں, میرے خیال سے اسی لیے جو کہتے ہیں نا کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے خواتین میں, حالانکہ ہم اپوزٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو, خواتین میں ایموشنل رینج اور کمپیٹنس دونوں زیادہ ہے. حالانکہ کیونکہ وہ ایکسپریسو ہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے او بھائی یہ دیکھو آپ ایک چیز پہ اتنا ڈرامیٹکلی بہیو کر رہی ہیں, لیکن میرا خیال سے بیکاز دے کیپ آن ایبزاربنگ اٹ, سو دے ویری اسمارٹ اباؤٹ اٹ کہ اس چیز کو کب چینل کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. بس وہ ہے کہ جو ایموشن والی بات آپ نے کہی نا کہ ایموشنل رینج ہے, وہ جیسے کہ میں نے کہا سین میں بھی اس نے مجھے منع کیا, ہم عورتیں اپنی ایموشنل رینج کبھی کبھی کہیں جلدی دکھا دیتے ہیں. اس کو روکنا جو ہے نا وہ جو ریلیز نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جب آپ ایموشنلی اپنے آپ کو الاؤ کر دیتے ہیں نا, پھر آپ کی عقل بھی بہہ جاتی ہے اس کے ساتھ, آپ کی آگے کی سوچ بھی, ویژن بھی بہہ جاتا ہے. روک کے رکھیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا سوچنے سمجھنے کا, اس پہ تھوڑا سا اندر میں پکانے کا موقع ملے. تو بیسکلی کہ جسٹ بیکاز
ویئر ایموشنل کریچرز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوراً آپ جو آئے آپ بس اس کو ریلیز کر دیں, ریسٹرین کو پریکٹس کریں. اچھا بختاور, سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, آئی میسیجڈ اے فیو پیپل, لائک میں نے انسٹاگرام پہ تھوڑا سا ڈالا کہ بختاور آ رہی ہیں, تو پیپل سیڈ دیٹ وی وانٹ ٹو نو اباؤٹ ہر اون فیملی یا ہر اون. تو میں نے کہا کہ آئی ووڈ ریئلی لو دا آڈینس ٹو نو اباؤٹ یور ڈاٹرز. یو ہیو 2 daughters? I have 2 daughters, mashallah. Renee is 19, Riva is 13. Renee and Riva. Renee and Riva. What are those names inspired from? So Renee comes from Renaissance, which is like the rebirth, and her middle name is Zina, which is my mother's name. So Zina in Arabic means life, zindagi. Wow. تو زندگی, rebirth of life. Wow. رنے پتہ نہیں کیوں کس طرح سے ہمیں اچھا لگا. ریوا کا نام رنے نے رکھا. رنے یوز ٹو ہیو اے ڈال, اے بیبی, ہیوج بیبی جس کو گھسیٹتی رہتی تھی وہ. اور جب ریوا ہوئی تو شی سیڈ آئی ایم گونا کال ہر ریوا. اچھا, سو وی لیٹ ہر. Acha, very nice. So Renee and Riva. So we have a true Renaissance woman in the house. And Riva is actually Riverbank. Is again French Renee کی طرح, لیکن also in Hebrew it means the one who is bound to God. Bound to God. Yeah, very interesting name. Names, haan. So Renee Zina and Riva Zina. Yeah, Renee Zina and Riva Zina. Very interesting names. Bakhtavar, and to bring this conversation to a close, I would really want to go back to the time جہاں آپ کی ایز این ایکٹر پرورش ہوئی, جو نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس تھی. آپ نظر, میسم, آپ سب لوگوں کو شرف حاصل ہوا کہ پیپل لائک راحت کاظمی, خالد احمد, طلعت حسین, ضیاء محی الدین, ارشد محمود, ان سب کے ساتھ آپ نے کام کیا. جی. ان سب کے ساتھ آپ لوگوں نے رکھ رکھاؤ بھی سیکھا, زبان بولنا سیکھنا, سمجھنا سیکھا. اب جب آپ آہستہ آہستہ فائنلی یو آر کمنگ ان ٹو دا مین اسٹریم ٹیلی ویژن, مطلب ان فلیمز واز این انڈیپینڈنٹ فلم, اس کو آپ مین اسٹریم نہیں کہہ سکتے اس طرح سے. تو پرورش آئی ووڈ سے از یور فرسٹ بگ مین اسٹریم وہ. سو واٹ آر دا لیسنز جو آپ نے ان لیجنڈ سے سیکھے وچ یو ووڈ لائک ٹو کیری ان دا مین اسٹریم جرنی؟ ایز این ایکٹر, ایز اے پرسن؟ بوتھ. دیکھیں, ایز این ایکٹر تو پوری ٹریننگ انہیں نے دی ہے, انہیں سے ملی ہے, انہوں نے دی ہے. کسی بھی کیریکٹر کو سمجھنا, اسکرپٹ کو سمجھنا, ٹیکسٹ پہ کام کرنا, اپنے وائس کنٹرول پر, اپنی بلاکنگ پر, یہ ساری جو بھی چیزیں بیسکس ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہے. میں بہت شکر گزار ہوں, انہوں نے بہت تعاون کیا. رافع میرے ساتھ ایک بچی تھی 4 مہینے کی جب میں نے شروع کیا اپنا سفر ایز اے اسٹوڈنٹ, تھیٹر اسٹوڈنٹ, اور بڑا مشکل تھا میرے لیے کلاسز میں بیٹھنا, ٹائم دینا, اس کے بعد جو کلاس پرفارمنسز کے لیے تیار کرنا. کئی دفعہ میں نے چھوڑ دیا تھا, اور ہر دفعہ یہ میرے ٹیچرس مجھے واپس لے کے آئے, اور انہوں نے بڑا مجھے ایک اسپیس دیا کہ آپ یہ کلاس بھی چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, یہ نہ کریں. اور میں نہیں سمجھتی کہ آج کے دور میں یہ ممکن ہو پائے گا کسی اور, لیکن کیونکہ میں واحد ایک ماں تھی. جی. 2 بیچز تھے اس وقت, میں سیکنڈ بیچ میں تھی, فرسٹ بیچ, سیکنڈ بیچ میں, اور پھر ایون جو تھرڈ بیچ بعد میں بھی آئے, اور کوئی ایسی فیمیل اسٹوڈنٹ نہیں تھی جو کہ شادی شدہ ہو جس کے بچے ہوں. تو انہوں نے اس بات کو بہت ریئلائز کیا. میرے خیال میں ایک یہ بھی فیمنسٹ ہونا ہی ہے نا. بالکل. بہت تنقید کی جاتی ہے ہمارے کئی ٹیچرس پہ کہ جی وہ تھوڑے سے کلونیل اس کے تھے یا جو بھی تھے, لیکن اگر انہوں نے آپ نے 1 یا 2 اسٹوڈنٹس کو بھی ہیلپ کیا کہ وہ کچھ کر پائیں, میرے خیال میں وہ بھی فیمنسٹ تھے. نہیں, ہاں بالکل بالکل. اور بڑا کیا فائدہ کہ آپ ایسے اسکرپٹ اٹھا کے کر رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, کروا رہے ہیں, لیکن جہاں پہ بات آئے ایکچولی اس کو سپورٹ کرنے کی, وہاں پہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. بالکل بالکل. تو اس کے لیے ایم تھینکفل ٹو دیم. بحیثیت انسان میں نے ان سے کیا سیکھا, بحیثیت انسان میں نے ان سے ہر کسی سے الگ الگ سیکھا. اب اگر راحت صاحب سے میں دیکھوں کہ راحت صاحب کو میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ وہ ایک زبردست انسان تھے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا زبردست. ان واٹ سینس؟ آپ ان کی کلاس میں بیٹھتے ہوئے تھیوری پڑھاتے تھے. اچھا. تو انہوں نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی جو بندشیں تھیں ان کو کھول دیا. اچھا. ہاں,
جو ہمیں اسکول میں پاکستانی اسکول سسٹم میں ہمیں جو جکڑ کے آپ کہتے ہیں نا ٹنل ویژن کے ساتھ اتنا ہی سوچیں بلکہ سوچیں ہی نہ, بالکل نہ سوچیں آپ, بس ہمیں رٹا لگاتے ہوئے آگے بڑھ جائیں, اتنا ہی پڑھیں بس, اس سے آگے نہ پڑھیں, کبھی کھوج میں نہ جائیں. راحت صاحب نے ہمیں کہا ابھی کھوجیں, جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو آپ ان لرن کر دیں اینڈ دین ری لرن, اپنے جوابات خود ڈھونڈیں, چاہے وہ اب میں کیا بولوں یہاں پہ کسی بھی زندگی کے حوالے سے. تو وہ دماغ کی انہوں نے وہ پرتیں کھولیں. اور زیاد صاحب ڈسپلن سکھایا انہوں نے, جو مجھ میں نہیں ہے. اچھا. بالکل نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنے کرافٹ کے ساتھ ہے, اپنے کام کے ساتھ ہے. میں آج بھی اپنے کسی بھی جہاں پہ ٹائم پہ پہنچنا, اپنے ہوم ورک کرنا, اپنا کام کرنا, کیونکہ میں ابھی انہوں نے مجھے ایز این ایکٹر کیا سکھا اس پہ بات نہیں کری, ایز اے ہیومن بینگ. اور زیاد صاحب سے میں نے یہ بھی سیکھا کہ اپنے آپ میں یقین رکھنے میں کوئی عمر نہیں ہوتی. رافع, میں ان فلیمز کی جب کہ میں 40 کراس کر چکی تھی, اور عموماً ہمارے یہاں 40 39 40 41 اور سال کی عورت کا کیا آپ سمجھتے ہیں, بس ہو گئی زندگی, گزر گئی, ہے نا. عمر کے بعد اگر وہ اللہ نہ کر بیوہ بھی ہو جائے تو کہتے ہیں اب کیا اس کو ضرورت ہے کسی بھی پارٹنر کی, نہ زندگی میں نہ ایکٹنگ انڈسٹری, کسی میں نہیں. آپ کی شیلف لائف مکمل ہو چکی ہے, ایکسپائری ڈیٹ ہے آپ کے اوپر. اور ہم 40 سال کی عورت سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ اٹھے اور ایک نئی چیز اسٹارٹ کرے اور اس میں پھر پوری جان لگائے اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو جائے. کرتے ہیں, آل اوور دا ورلڈ لوگ کرتے ہیں, لیکن کم از کم میرے معاملے میں مجھے یہ ایک ناممکنات میں سے تھا. یہ میں نے زیاد صاحب سے سیکھا. کیپ ورکنگ آن یور سیلف, کیپ بلیونگ یور سیلف اینڈ کیپ وانٹنگ تھنگس, کیپ ڈریمنگ. اور طلعت صاحب جو تھے نا, وہ بڑی باتیں کرتے تھے کلاس میں. ان کی گفتگو ایک نیور اینڈنگ گفتگو ہوتی تھی, جس میں سے آپ کو خود اپنی سمجھ کے مطابق چیزیں نکالنی ہوتی تھیں. لیکن میں نے ان سے ایکٹر جو سیکھا, وہ کمال سیکھا. میں نے کہیں اور بھی بتایا کہ میں ان کے ساتھ سفید خون کر رہی تھی, آغا حشر والا جو کنگ لیئر تھا. اور میرا طلعت صاحب کا ایک لمبا سا سین تھا, بڑی بیٹیوں میں ان کی, اور کافی لڑائی ہوتی ہے. اسی کے بعد تعلقات معاملات خراب ہوتے ہیں. ہمارا کیوں تھا لائٹ بند ہوگی اور پھر وہ سین ایگزٹ کریں گے. دوسری تیسری رات طلعت صاحب آئے اور انہوں نے غلطی سے کوئی بعد کہنے والا جملہ پہلے بول دیا ہوگا اور لائٹس آف ہو گئی. پورا سین ابھی رہتا ہے, ابھی صرف ہم نے 2-4 شروع کے جملے بولے ہیں, تمیز بندی رہی. ابھی لائٹس آف ہو گئی, ہم پریشان, کیا کریں, ٹٹولتے دونوں الگ الگ ایگزٹ سے ہم نکل گئے ونگ سے. کیا کریں, نیکسٹ سین آ گیا. اور ابھی پوری کی پوری وہ انفارمیشن, وہ بات کہ لڑائی کس پہ ہوئی, بیٹی نے نکال دیا گھر سے وغیرہ وغیرہ, وہ رہتا تھا. اس کے آگے پلاٹ نہیں بن رہا تھا. طلعت صاحب اگلے سین میں آئے اور انہوں نے کیا اگلا سین ہی, لیکن اس میں کس طرح سے گھما پھرا کے وہ ساری مہارت سے لے کے آئے. اور ان کی بڑائی کہ وہ ظرف ان کا کہ وہ آئے اور انہوں نے مجھے کہا, آئی ایم سوری بختاور, مجھے پتا تھا کہ یو آر لوکنگ فارورڈ ٹو دس سین, دیٹ واز یور مین سین, اور وہ چلا گیا, آج کل نہیں ہوگا. جی, تو یہ دیکھیں یہ ظرف انسان کا, وہ بہت بڑے فنکار, اداکار, ٹیچر, میرے مینٹور, اور ان کو مجھ سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن انہوں نے بڑا دل دکھایا اور مجھے بڑے ایک میں نے خوشی ہوئی مجھے. اینڈ لاسٹ someone who you currently working with on a theatre play, خالد احمد صاحب. خالد صاحب بڑے مزے. خالد صاحب کبھی نہیں ڈانٹتے آپ کو ریہرسل کرتے ہوئے, کبھی نہیں آپ پہ گرم ہوتے, کبھی آپ صبر کی انتہا ہے خالد صاحب کی. مطلب میں تو حیران ہوتی ہوں ان پہ. اور یہ سب لوگوں کا, ہم لوگوں کا کلیکٹیولی یہ ان کے بارے میں یہ تاثر ہے, جتنے بھی ہم لوگوں نے کام کیا ہے. میں کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ خالد صاحب کیسے ڈائریکٹ کر لیتے ہیں. وہ کہہ دیتے, سب کچھ بتا دیتے ہیں آپ کو, لیکن امپوز کچھ نہیں کرتے. ہی لیٹس یو بی. آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کرنا ہے, اس طرح سے بولنا ہے, وہ سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ اس کو نہیں پکڑ پا رہے, آپ وہ نہیں کر رہے, آپ اپنی طرف سے کچھ اور بھی ڈال رہے ہیں اور اپنی اداکاری دکھا رہے ہیں, 2-4 دفعہ کے بعد وہ آپ سے کچھ نہیں کہیں گے. دین اٹس یور تھنگ. اب آپ یہ لیں, آپ اس کو بنائیں, اون اٹ.
ہاں. تو یہ اچھا زیاد صاحب ایسے نہیں تھے نا, زیاد صاحب وانٹڈ تھنگس ان اے سرٹن اور وہ تو بہت ہی پرٹیکولر طریقے سے, ہی واز, اور ان کا اپنا اسٹائل تھا اور اس میں آپ الگ سے سیکھتے ہیں. راز صاحب کا بالکل الگ تھا, وہ موٹیویٹ الگ طریقے سے کرتے تھے. لیکن خالد صاحب جو ہوتے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں یہ ہے اسکیلیٹن ٹیمپلیٹ, یہ ہے اور یہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں. اس کے بعد ریہرسلز میں 2-4 دفعہ آپ کو تھوڑی تصحیح کرنے کی کوشش بھی کریں گے, لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ نہیں کریں, جو کہ مجھ سے نہیں ہوتا, تو دین وہ یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ چیز اداکار کی ہے, اب یہ ڈائریکٹر کی نہیں, اب وہ اس کی, اور وہ اگر اس کو کرنا ہے کرے, اچھا یا برا. دلچسپ چیز یہ ہے بختیور دوستوں کے ساتھ گفتگو کرنے کی کہ وہ چلتی رہتی ہے. ہاں, لیکن ایک چیز جو میں کنکلوژن میں ایک آبزرویشن شیئر کرنا چاہوں گا اور آپ کی تھاٹس لے کے آڈینس سے اجازت چاہوں گا, وہ یہ کہ ابھی اس آڈینس نے مایاز موم کا اپنا سفر دیکھا, ٹھیک ہے, جو ہم نے شروع مایاز موم سے کی اور آئے ہم بختیور تک, ریورس میں ہم چلے. تو شاید آڈینس کے ذہن میں بھی یہ چیز آ رہی ہوگی کہ وہ کبھی میں نے آپ کو اتنا کرونالوجی میں نہیں پڑھا یا ریورس کرونالوجی میں ہمیشہ دوستوں کی طرح وہ کیا. تو ان کو شاید یہ بھی نظر آ رہا ہوگا کہ شاید مایاز موم کے کردار میں جو ایک سچائی سامنے آ رہی ہے, اسکرپٹ اپنی جگہ ہے, وہ یہ بھی ہے کہ یو ہیو یور سیلف سین یور فیئر شیئر آف اسٹرگلس. یس آف کورس I have. And do you feel that your own struggles helped you bring more reality and truth to Maya's moms? Yes. بالکل آپ نے صحیح کہا. سالوں سے میں یہ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا تھیٹر کرتی رہی کہ بس پچ پہ رہنا ہے, کوئی چھکا نہیں لگے گا, کوئی باؤنڈری نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن پچ پہ رہنا ہے. اور اس میں کوئی بھی آپ کو اندر سے خوشی نہیں ہوتی, آپ کافی لاسٹ فیل کرتے ہیں ٹائمس میں. یہ میں پروفیشنلی بات کر رہی ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پچ پہ رہتے ہوئے آپ تھوڑا گھر کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں, تو آپ کے موم گلٹ جو ہے نا وہ آپ کو پینگس آتے ہیں وہ. تو اٹ فیلس گڈ کہ پیپل ہیو اسٹارٹ نوٹسنگ می. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک عورت ہونا, ایک سرٹن ایج کی عورت ہونا, ایک سرٹن اسٹیٹس کے آپ میں شادی شدہ ہیں, بچے ہیں آپ کے, ایک سرٹن طرح کی عورت ہونا, پھر سرٹن لائف اسٹائل ہے آپ کا جس میں آپ کے بہت زیادہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے, وہ بھی اپنی حقیقی چیزیں ہیں. وہ سب ہونا اس پروفیشن میں کوئی آسانی نہیں ہے. اٹ وازنٹ ایزی, اسٹل ازنٹ. تو جن لوگوں نے مجھے ان تمام چیزوں کے ساتھ مجھے انکریج کیا اور میرے ساتھ کام کیا, مجھے لگتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ وہ لوگ میری زندگی میں آئے. جیسے مہرین جبار ہیں فار ایگزامپل, پرورش سے پہلے مجھے جو ایک مین اسٹریم میں جو بریک تھا وہ نادان کا تھا, ٹی وی کا. بالکل. اور آئی ایم شیور کہ مہرین کو میرے لیے کاسٹ کرنا آسان نہیں ہوا ہوگا. ہاں, پروڈیوسر سے بات کرنا, چینل سے. بختیور مظہر کون, ہم نہیں جانتے ان کو. تھیٹر کرتی ہوں گی, سالوں سے کرتی ہوں گی, اپنی جگہ پہ ہوں گی, اچھی ایکٹر یا بری ایکٹر جو بھی ہیں, لیکن ہمارے بارے میں اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارے TRP میں نہیں آتی وہ. تو مہرین آئی ایم شیور فاٹ فار می کہ نہیں, میں ان کو کاسٹ کرنا چاہ رہی ہوں. اور ورنہ چینلز میں کئی لوگ ہیں جو مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں, ڈائریکٹرس ہیں جن کے میں کیا نام لوں, وہ مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں. وہ میرے پلیز دیکھتے ہوئے آئے ہیں سالوں سے, اور پلے کے آخر میں آ کے مجھے کندھا تھپتھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا, لیکن کبھی بھی انہوں نے مجھے کاسٹ نہیں کیا. تو اگر میں مہرین کو بولوں یا پھر ارم پروین بلال جنہوں نے مجھے وکری میں کاسٹ کیا, عابد عزیز مرچنٹ, ان کا میں کہوں گی کہ انہوں نے بھی بڑا, ان کو یہ نہیں دیکھا کہ ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے اور ان کی انسٹاگرام کے فالوورس کتنے ہیں. 250 انسٹاگرام فالوورس تھے, یا پتہ نہیں 2.5 تھے جب میں وکری میں کاسٹ ہوئی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن خواتین نے میری زندگی میں یا میرے کریئر میں ابھی بھی جو ابھی شروع ہی ہوا ہے کام, مجھے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دیم. اس میں انم عباس ہیں جو کہ میری بالکل پروڈیوسر ان فلیمز کی, زرار بھی ہیں, لیکن میں کیونکہ خواتین کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد مہرین ہیں, اس سے پہلے ارم پروین بلال ہیں, اور ارم اور مہرین کے بیچ میں جو کڑی تھی وہ فریہ افضل ہیں جو کہ AD تھیں, اور جنہوں نے مجھے
जोड़ा उनसे। उसके बाद अब मैं किरण को थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने इतना राइटर जिन्होंने इतना प्यारा लिखा। और मीसम के लिए भी मुझे कास्ट करना आसान नहीं था, आपको पता है। मीसम एक्चुअली मेरे लिए लड़े हैं, किरण और मीसम, कि हमें ये चाहिए, जो जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात है। तो मेरे ख़्याल में कि टैलेंट होना और उसका ज़ाहिर होना बात की बात होती है, पहले उनको आप मंज़र आम पे आने तो दें। और इस गुफ्तगू का अख्ताम भी इसी चीज़ पे मैं करूँगा कि बहुत टैलेंट है हमारी एक्टिंग इंडस्ट्री में। एटलीस्ट पाकिस्तान का आई एम नॉट सो श्योर, वो मुझे थोड़ी एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक चीज़ लगती है, लेकिन बहुत टैलेंट है। अच्छी बात यह है कि नज़र के सामने आने से, बख्तावर के सामने आने से, मीसम के काम के सामने आने से एक नई बुनियाद रखी जाएगी, एक नया रिवाज शुरू होगा कि बहुत से एक्टर्स who may not be conveniently handsome or pretty, who may not be traditionally Instagram popular, young and pretty. نہیں وہ ینگ اینڈ پریٹی میں بھی نا کہ مطلب وہ ایک بہت پرٹیکولر ٹائپ ہے. وہ مصطفیٰ چودھری کہتے ہیں نا کہ رافع, وہ آئے تھے میری پوڈ کاسٹ میں کہ رافع اب ہر ایکٹر ایسا کیوں ہے. وہ مردوں کی جو ہے نا ایک شکل بنا کے کہ جو مرد ایکٹرز آ رہے ہیں نا تو انہیں ایک پوری چن بنائی, جو لائن بنائی. کہتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ یوں کر کے ایک لڑکے کا منہ دیکھتے ہیں اور ایسے کرتے ہیں اور کاسٹ کر لیتے ہیں اس کو. دیکھیے اب ٹو لیٹ ہے, ہم تو نہیں بن سکتے. نہیں آپ بنے بھی نہیں, آپ ویسے یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. لیکن ہم یہ وعدہ کر سکتے ہیں کہ ہم محنت سے کام کریں. ہم محنت سے کام کریں اور محنت رنگ لاتی ہے. پرورش آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ we'll see بختاور in a lot more plays and inshallah her roles in the future will be more liberating for you and for Bakhtawar herself. Thank you so much. Thank you. شکریہ.